شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا ہے. بادشاہ نے کہا کہ اس کے پاس ایک قیدی تھا. اس نے کہا کہ اس قیدی کو لے آؤ اور پھانسی پہ چڑھا دو. قیدی کو نکالو اور پھانسی پہ چڑھا دو. پھانسی کا حکم دے دیا, قتل کرنے کا حکم دے دیا کہ جناب جی اس کو قتل کر ڈالو, اس قیدی کو. قیدی نے جب یہ بات سنی کہ بادشاہ مجھے قتل کا حکم دے دیا بادشاہ نے میرے بارے میں, اس نے اپنی زبان میں گالیاں دینا شروع کر دیں. ظاہری بات ہے بادشاہ ہر کسی کی زبان کو تو سمجھتا نہیں ہے. جو اس کی مادری زبان تھی اس نے مادری زبان میں گالیاں دینیاں شروع کر دیں. سمجھ آ گئی؟ جو بھی گالیاں تھیں, نکھٹو, نکما, کتا, کمینہ وغیرہ جو بھی تھا اس نے جناب جی گنتی کر ڈالیں جو بھی گالیاں اسے آتی تھیں. بادشاہ نے سنا کہ یار یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے. وزیر سے پوچھا. ایک نیک خصلت وزیر تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, یہ اور تو کچھ نہیں کہہ رہا, ایک بات کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ کہہ رہا ہے کہ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. جب بادشاہ نے یہ بات سنی نا تو بادشاہ کو رحم آ گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ کو رحم آیا. اس نے کہا اس سے قتل نہ کرو, اس کو چھوڑ دو. ایک دوسرا وزیر تھا جو اس وزیر کا دشمن تھا. اس نے کہا کہ بادشاہ کے قریب رہنے والے وزیروں کو چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولا کریں. یہ جھوٹ بول رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی زبان, حالانکہ یہ اپنی زبان میں بادشاہ کو گالیاں دے رہا تھا. اس وزیر نے جھوٹ بول دیا ہے اس کو بچانے کی خاطر. بادشاہ نے جب اس کی بات سنی نا تو بادشاہ نے کہا پیچھے ہٹ جا, تیرے سچ سے اس کا جھوٹ مجھے بہتر لگا ہے. تیرے سچ سے اس کا جھوٹ مجھے بہتر لگا ہے کیونکہ اس نے جھوٹ بول کر ایک آدمی کی جان بچائی ہے اور تو سچ بول کر اس کو مارنے پہ تلا ہوا ہے. اس لیے بزرگ فرماندے نے کہ مصلحت امیز جھوٹ فتنہ برپا کر دینے والے سچ سے بہتر ہے. مصلحت امیز جھوٹ فتنہ برپا کر دینے والے سچ سے بہتر ہے. اب دو چار باتیں اس واقعے میں سمجھ آئیں. ایک یہ بات کہ شیخ سعدی نے ایک شعر لکھا ہے. اس نے کہا کہ ضرورت کے وقت جس وقت بھاگنا ممکن نہ ہو, جس وقت بادشاہ کی کچہری سے بھاگنا ممکن نہ ہو تو اس وقت ہاتھ بھی تیز تلوار کی نوک بن جاتے ہیں. ہاتھ بھی تیز تلوار کی نوک بن جاتے ہیں اس وقت جب بھاگنا ممکن ہے. کیونکہ اس وقت اس کا بھاگنا ممکن نہ تھا, اس لیے اس نے جو آئی زبان میں گالیاں نکال ڈالی. ایک عربی کا شعر ہے اذا یئس الانسان طال لسانہ کالسمر مغلوب یصول علی القلب. آپ فرماتے ہیں جب انسان نا امید ہو جاتا ہے نا, انسان جب نا امید ہو جاتا ہے تو اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے. جیسے دبی ہوئی بلی کتے پر حملہ کر دی ہے, کالسمر مغلوب یصول علی القلب. جیسے دبی ہوئی بلی کتے پر حملہ کرتی ہے تو انسان بھی ایسے پھر حملہ کرتا ہے جب جناب جی نا امید ہو جاتا ہے. تو وہ بیچارہ نا امید ہوا تھا جان سے, اس لیے اس نے جو آئی زبان میں گالیاں دے ڈالی. شیخ سعدی فرماندے ہیں کہ ایسا شخص جیڑا بادشاہ دے زیادہ قریب ہوندا ہوئے تے بادشاہ زیادی اودی گل سندا ہوئے, بادشاہ زیادی اودی گل سن کے تے اودے تے عمل کردا ہوئے, اس شخص دے تے مینوں افسوس لگدے کہ جیڑا بادشاہ نو غلط رستے تے لگاوے. انہوں چاہیے کہ ہر نیک رستے تے بادشاہ نو چلاوے, کیونکہ بادشاہ تے اودی گل ہی سن دے, وزیر جو خاص ہی ہودا.
گل سمجھ آ گئی. اس سبق دے اخیر دے اتے آپ نے ایک بطور لطیفہ اخیر دے وچ 3 نصیحتاں لکھیاں نے. وہ نصیحتاں کیڑیاں؟ آپ نے فرمایا کہ یار فریدون ایک بادشاہ سی جنہیں ایران دے وچ ایران دا ایک قدیم بادشاہ سی. انہیں ایران، روم تے شام دے جناب جی انہاں لوگاں بادشاہاں نو شکستاں دے کے تے انہیں سلطنت اپنائی سی. تے بڑا عادل بادشاہ اے گزرا ہے فریدون. بات سمجھ آ گئی؟ آپ فرماندے نے کہ فریدون دا جڑا محل سی نا، محل دا اہم دروازہ تے اہم دروازے دے اتے 3 نصیحتاں لکھیاں ہویاں سن. 3 نصیحتاں آپ نے اس سبق دے اخیر دے اندر وہ نصیحتاں نقل فرمائیاں نے. آپ فرماندے نے کہ جدا خلاصہ میں یہ اردو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ آئے بھائی دنیا کسی کے پاس نہیں ٹکتی. دنیا کسی کے پاس نہیں ٹکتی. تو دنیا سے دل نہ لگا بلکہ دنیا کے پیدا کرنے والے سے دل لگا. یہ ایک نصیحت. اور دوسری نصیحت کیا لکھی ہوئی تھی؟ دوسری نصیحت یہ تھی کہ دنیا کی حکومت پر سہارا اور بھروسہ نہ کر. دنیا کی حکومت پر سہارا اور بھروسہ نہ کر، کیونکہ دنیا نے تجھ جیسے بہت سارے پالے ہیں اور مار ڈالے ہیں. اور تیسری نصیحت لکھی ہوئی تھی کہ جب تیری جان دنیا سے روانگی کا ارادہ ہو جائے نا، تیری جان کا دنیا سے تیری جان جانے لگے تو پھر زمین پر مرنا اور تخت پر مرنا دونوں برابر ہو جاتے ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟